صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना क़ाइदुल मुहिब्बीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार मुहिब्बों के रहनुमा, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबाए किराम पर। हज़रत बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है
کہ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی اور فرمایا، وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے متعلق سوال پوچھا تھا؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی زیادہ عبادت و ریاضت تو نہیں کی، مگر اتنا جانتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، انسان اس دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، سیدنا عبد القادر جیلانی المعروف غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم معرفت کے جو دریا بہائے تھے اور جو اسلام کی شمع انہوں نے روشن کی تھی اس کو لے کر سلسلہ قادریہ کے بزرگوں نے پھر اس کو مسلسل پوری دنیا میں پھیلایا۔ عالم اسلام تو ایک طرف رہا، تمام دنیا کا شاید ہی کوئی خطہ ہوگا جہاں آج آپ جائیں اور آپ کو سلسلہ قادریہ کے متوسلین یا ان سے تعلق رکھنے والے قادری سلسلے کے کوئی نہ کوئی صاحب ضرور مل جائیں گے۔ ناظرین کرام، جن لوگوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع نورانی کو روشن رکھا اور سلسلہ قادریہ کو آگے بڑھایا، ان میں بہت بے مثال خدمات ایک ہستی کی تھی جن کا اسم مبارک سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت، رفت، اگر اور کوئی دلیل نہ بھی دی جائے تو صرف ایک دلیل ان کی عظمت کے لیے بہت کافی ہے کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مسلمانوں کے تمام سلاسل اور تمام جو سکول آف تھاٹس ہیں، جتنے فقہی ہمارے سکول ہیں، تمام لوگ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو مانتے ہیں، اور جب ان کا نام آتا ہے تو ادب سے لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں۔ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد پاک سیدنا موسیٰ پاک شہید تھے، جن کے بارے میں آپ نے اخبار الاخیار میں لکھا کہ وہ سیرت و صورت میں وارث پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ناظرین کرام، آپ کی کرامات، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی عظمت، آپ کی رفت، آپ کی حیات، آپ کی شجاعت، بہادری، دلیری، بادشاہان وقت جو تھے وہ ان کے سامنے آ کے زانوئے تلمس طے کرتے تھے۔ اکبر بادشاہ جیسا شخص جس کے نام سے لوگ کانپتے تھے، جس کے دربار میں، جس کا اتنا رعب و دبدبہ تھا، وہاں بھی شیخ محقق نے لکھا اور مولانا بدایونی نے بھی لکھا کہ شیخ جب وہاں موجود ہوتے تھے، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، نماز کا وقت ہوتا، آپ اذان دیتے اور خود با جماعت نماز ادا کرتے، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ان سے اختلاف کرے یا ان کے کوئی سوال اٹھائے۔ ناظرین کرام، سیدنا موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی علمی شخصیت، اور آپ کے روحانی مدارج کا اس سے اندازہ کر لیجئے۔ آپ نے خود فرمایا کہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بیعت فرمایا اور اس کے بعد حکم فرمایا کہ اب تم لوگوں کو بیعت کرو اور سلسلہ قادریہ میں داخل کرو۔ یہ فیضان سیدنا عبد القادر جیلانی جس طرح انہوں نے بر صغیر میں پھیلایا، جس طرح ان کی خدمات تھی، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ میرے پہلی مرتبہ بن رہے ہیں جناب پروفیسر سید محمد افتخار گیلانی صاحب۔ انہوں نے بڑی مشہور کتاب بھی سیدنا موسیٰ پاک شہید پہ لکھی ہے، تذکرہ شیخ الکل حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ آج یہ میرے مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ دوسرے مہمان آپ ان سے واقف ہیں، نوجوان اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب، اور تیسرے جو آپ کی بہت ہی جانی پہچانی شخصیت درویش صفت اسکالر پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، جو ایک مشہور یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین بھی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ گیلانی صاحب، آپ پہلی دفعہ آئے ہیں جی، تعارف آپ سے ہی ہم سننا چاہتے ہیں، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی پس منظر۔ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ
آل نبی اولاد علی خانوادہ سادات میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، تو آپ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا سلسلہ یہ حسنی سید جی حسنی سید۔ تو اور پھر آتے آتے جب حضرت آگے گیلانی بن گئے۔ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، گیلان کی وجہ سے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سادات کرام مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے پھر کہاں سے، اور اوریجنل کہاں کے تھے؟ یہ حلب سے ٹھیک، ادھر آئے، شام کے پاس شام، گیلان ایران کا علاقہ ہے، ٹھیک، ایران سے پھر عراق بغداد گئے، بغداد سے پھر ان کی پشت کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت سے 7ویں نسل سے ہیں حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک، تو وہ شام سے انہوں نے ہجرت کی اچ شریف، جی، ملتان آئے، ملتان سے پھر اچ شریف گئے، اور پھر ان کے والد نے انہیں دوبارہ اپنے پاس بلا لیا کہ میں بیمار ہوں، جب تک میری تیمارداری کرو۔ اور پھر اس کے بعد انہیں جب ان کے والد صاحب کا ان کی اولاد سے، ان کی اولاد میں سے موسیٰ پاک، پھر حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان اور کے والد سید حامد، جی خواجہ حامد گنج بخش جی۔ تو جب حضرت غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لاتے ہیں اور ملتان سے پھر آپ اچ شریف میں جاتے ہیں، تو یہ سلسلہ قادریہ کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں رکھی جا رہی ہے۔ ٹھیک، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے، ویسے تو اور بھی آئے بزرگ، لیکن جو باقاعدہ جس کو آپ کہیں کہ جس سے بہت زیادہ سلسلہ قادریہ کو عروج ملا، اور اس وقت کے حالات بھی ایسے تھے کہ یہاں پر دیگر جو سلاسل تھے ان کی صورتحال جو تھی وہ کم تھی، تو اس وقت پھر عروج حاصل ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ تربیت آپ کی والد گرامی نے کی، اور علوم بھی انہوں نے پڑھے کہاں سے؟ جی ہاں، ابو الحسن جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ کے بڑے جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں۔ جی، آپ کے والد تھے سید حامد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے دادا بہت ہی عالی مرتبت بزرگ تھے سید عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے علوم متداولہ بہت چھوٹی عمر میں ہی پڑھ لیے تھے۔ ٹھیک، گرامر، صرف، نحو اور قرآن مجید کی تعلیم ان سے حاصل کی، اور روحانی تربیت اس کے بعد شروع کر دی۔ 9 برس کی عمر میں آپ کے والد گرامی نے آپ کو سامنے بٹھا کر اپنے اوراد و وظائف تلقین کر دیے۔ 9 برس 9 برس کی عمر میں، بچہ ہوتا ہے بالکل۔ ہاں جی، اور آپ نے خود فرمایا ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک میرا کوئی ورد وظیفہ قضا نہیں ہوا۔ اور دادا یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ ویسے تو آدمی 5 نمازیں بھی پابندی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب کسی اللہ والے کا ہاتھ پیچھے ہوتا ہے، کسی کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، کسی کا تقرب میسر آ جاتا ہے، تو وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ پاک شہید فرماتے ہیں کہ کشف القبور کے ذریعے میں نے اپنے دادا سید عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے اکتساب فیض کیا، اور ان کا میں مرید ہوا۔ آپ کے حضور قلب کی یہ کیفیت تھی کہ عالم بیداری میں اور عالم خواب میں سینکڑوں مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور
آپ ایسے مقبول عام تھے کہ ملتان کے علاقے میں باقی مزارات بھی موجود ہیں، لیکن سب سے زیادہ مرجع خلائق جو ہستی ہے وہ حضرت موسیٰ پاک شہید کی ہے۔ سبحان اور اللہ۔ آپ کا آسان ترین تعارف یہ ہے کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے آپ مرشد تھے۔ ٹھیک، ڈاکٹر صاحب روحانی عرفانی منازل آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پڑھ کر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف کتنے بڑے لوگ تھے اور ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، آسودہ جس میں بجلیاں ہوں وہ خرمن تم ہو، واہ، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے اگر مل جائیں صنم پتھر کے۔ تو ہمارا المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزرو دل کے اویسو چادر زہرا۔ ٹھیک ہے، یہ تو دور زوال ہے، لیکن دور عروج پہ چلے جائیں دوبارہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ پاک کاظم شہید، جو آج کل روحانیت کے شارٹ کٹ آ گئے ہیں نا جی، ایک نظر میں ساری منزلیں طے ہو جاتی ہیں اور ایک ضرب سے اور بغیر پڑھے ہوئے تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو والد صاحب نے خصوصی طور پر فرمایا، بیٹا طریقت کا راستہ شریعت کے بغیر طے نہیں ہوتا، واہ واہ، اور جب تک شریعت پر عمل نہیں کرو گے طریقت تک نہیں پہنچ سکو گے، خصوصی طور پر تلقین فرمائی۔ واہ، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ شہنشاہ اکبر جن کے نام سے لوگ کانپتے تھے، اس کے دربار میں آپ اذان دے رہے ہیں واہ اور نماز ہو رہی ہے، واہ، یعنی شریعت کی کیسی پاسداری ہے، واہ واہ، کوئی ڈیلے نہیں ہے، وقت ہوا ہے تو اللہ کا آوازہ بلند کر دیا ہے اور نماز شروع کر دی، دنیاوی بادشاہ کی پرواہ نہیں کی، پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اوپر والے بادشاہ کو حکم آ گیا۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ یہی مولوی حاکم علی رحمۃ اللہ علیہ جو پرنسپل تھے نا اسلامیہ کالج کے، آپ کے کالج کے پرنسپل رہے، انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا، گورنر آ رہا تھا، علامہ اقبال دیگر سب بیٹھے تھے، ظفر علی خان، اذان ہوئی تو انہوں نے کہا ٹھہر جائیں گورنر صاحب پہنچنے والے، انہوں نے کہا نہیں یہ دنیاوی جو بادشاہ ان کی بات نہیں ہے، اوپر والے شہنشاہ کا حکم آ گیا، میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، تو ان کی جو روحانی تربیت ہے وہ والد صاحب نے کی، اور روحانی تربیت کے مختلف پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے مرشد گرامی سے بیعت کی باقاعدہ، پھر والد صاحب نے خلافت کا خرقہ عطا فرمایا، مرشد کریم نے بھی۔ تیسرا پہلو جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، روحانی طور پر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے بھی ان کو نسبت نصیب ہوئی، روحانی نسبت، وہاں سے فیض پہنچا، اور یہ ہر وقت حضوری کی کیفیت میں رہتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ واہ، تو یہ ساری چیزیں جب مل جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پاک کے حاضر باش، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت جی لفظ بولا ہے۔ جی کتابیں بھی لکھی آپ نے کوئی؟ جی، میری کتاب ہے یہی حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو ان پہ نا، آپ کی خود اپنی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ میری نصابی کتب ہیں جو میں پڑھاتا ہوں۔ نہیں، حضرت کی، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تیسیر الشاغلین۔ اچھا، آپ کی جو کتاب ہے تیسیر الشاغلین، ویسے تو یہ دعائیں ہیں، اس میں آپ نے درویش کو خطاب کیا ہے کہ، اور وہ جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، چونکہ مناجات پہ بہت زیادہ فوکس ہے، ذکر اور نماز پر بہت زیادہ فوکس ہے، تو انہوں نے اپنے مریدین کو جو ہدایت کی ہے اس میں انہوں نے یہی نماز پڑھیں، ذکر کریں، اور درویش کے نام سے اس کو خطاب کیا۔ فارسی کی یہ کتاب ہے تیسیر الشاغلین، اور اس کا ابھی ڈاکٹر ماہر عبدالحق نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور ملتان سے یہ شائع ہوئی ہے اور اب ملتان میں اویلیبل ہے۔ تو اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت پہ بہت زور دیا، بہت زیادہ عبادت اور ریاضت، اور اسی بات پر ہی تو جیسے کہ جب ان کے والد صاحب نے ان کو بلایا، آپ باہر تھے جب طبیعت آپ کی زیادہ خراب تھی، کیونکہ ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق، لیکن اب والد جو ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں، غازی صاحب یہ بھی کہ ہمارے معاشرے میں ہم ایز اے فادر اپنے بیٹے پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ وہ تو بزرگ تھے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو باقاعدہ طور پر، اور بیٹے نے بھی اسی طرح سے نبھایا کہ 9 سال کی عمر میں جیسے لیکن اب باپ کے سامنے ہمایوں آ کے گھٹے ٹیکتا ہے اور آ کے بیٹھتا ہے ان کی محفل میں، بالکل وہ بادشاہ کی پرواہ نہیں کرتے کہ بادشاہ ہے، فقیر بادشاہ برابر بیٹھے ہوں، تو جب بیٹے کی یہ تربیت ہوگی تو پھر وہ اکبر سے کیسے ڈرے گا؟ بالکل۔
تو پھر اسی طرح سے ان کو بلایا گیا حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ باہر تھے جب آپ کی حالت بہت طبیعت بہت خراب تھی, تو جب آپ تشریف لائے تو کہا کہ میں نے تم سے باتیں کرنی ہیں اور اکیلے میں باتیں کرنی ہیں, لوگ موجود ہیں. اچھا, انتظار کرتے رہے, دوپہر ہو گئی, رات ہو گئی, دیکھا تم تھک گئے ہو, تکیہ آگے کیا, آرام کر لو, تھوڑی دیر لیٹ جاؤ, نیند کہاں آتی. تو اس وقت کی پھر باتیں کیں اور ان کو انہوں نے خلافت عطا کی. اچھا, ان کی خاص بات ڈاکٹر صاحب جو میں نے نوٹ کی ہے, انہوں نے کہا کہ درجہ کمال اگر آپ نے عالم معرفت میں حاصل کرنا ہے, تصوف میں حاصل کرنا ہے, تو طریقت اور شریعت کو پکڑ کے رکھیں. بے شک اس کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتا. ہمارے جو مسلمانوں کے صوفیاء ہیں وہ اپنے وقت کے جلیل القدر عالم پہلے ہوتے تھے اور پھر روحانی شخصیت بعد میں ہوتے تھے. ٹھیک. جب سے ہم نے کتابوں کو کنویں میں دفن کر دیا ہے اور اوپر مٹی ڈال کے ان کو برابر کر دیا ہے, اس وقت سے ہماری ساری توجہ بریانی اور حلوے کی طرف ہو گئی ہے اور ہمارا تصوف کاروبار بن گیا ہے اور ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے. حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا جو کمال تھا وہ ان کی محدثانہ شان تھی. آپ اپنے وقت کے جلیل القدر محدث تھے, تبھی اتنے بڑے محدث نے جا کے ان کے سامنے زانوِ تلمس طے کر شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے ایک تو اخبار الاخیار میں تتمہ میں آپ کا بے پناہ ذکر کیا, دوسرا ایک اور کتاب میں لکھتے ہیں کہ بر صغیر ہندوستان اور پنجاب کے علاقے میں سب سے پہلے جس محدث نے علم حدیث کو فروغ دیا ہے وہ حضرت جمال الدین موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں کہ باہر سے جتنے علماء اور صوفیاء آئے ہیں پنجاب میں, ان سب کی گردنوں پر حضرت موسیٰ پاک شہید کا احسان ہے کہ ان سے انہوں نے علم حدیث سیکھا اور ان لوگوں کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی 986 ہجری میں آپ کے مرید ہوئے اور اس کے 1 سال بعد ملتان حاضر ہوئے, پھر واپس آ گئے. پھر 987 میں جب ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پھر 4 سال ملتان میں قیام کیا اور تربیت حاصل کی اور خلافت حاصل کی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اخبار الاخیار کتاب لکھی ہے جس میں اولیاء کرام کا انہوں نے ذکر کیا ہے. 2 اولیاء کرام ایسے ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے حضرت شیخ کا قلم عشق میں ڈوب گیا ہے اور فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر ہے. دریا بہا دیے ہیں فصاحت اور بلاغت کے, فارسی زبان پتہ چلتا ہے کیا ہے. اور وہ 2 بزرگ کون ہیں, ایک تو حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور دوسرے بزرگ ان کے مرشد گرامی حضرت موسیٰ پاک شہید ہیں. حضرت غوث پاک کا ذکر کرتے کرتے ہی آگے بڑے استعاراتی اور تشبیہاتی انداز میں اپنے مرشد پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے احسانات علات کو بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد جو ہیں وہ در خلق و خلق وارث نبویست, خلق میں اور خلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے. پھر آگے کہتے ہیں کسے کے قدم بر قدم مصطفیٰست, ایک ایسی ہستی کہ جو اتباع سنت میں اس مرتبے پر تھی کہ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ان کا قدم تھا. کوئی ایک عمل بھی ان کی زندگی کا سنت نبوی سے ہٹا ہوا نہیں تھا. ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں احتیاط کہ قدم کے پیچھے قدم تھا, قدم کے پیچھے یعنی قدم پر قدم نہیں کہنا ہم نے. یہ احتیاط اور ادب رسالت کا جو پہلو آپ نے بیان کیا بالکل سر تسلیم خم ہے. مراد یہ ہے کہ اتباع ہر سانس میں, آگے کوئی چلے ہر لفظ میں, سانس میں, عمل میں پیچھے کوئی چلتا جائے تو اس کو اتباع کہتے ہیں. اور بزرگان دین سے زیادہ اتباع کس نے کی ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و
وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گیلانی صاحب آپ کو شہید کیوں کہتے ہیں اور آپ کی تدفین بھی کہتے ہیں مختلف جگہوں پہ ہوئی، ذرا یہ واقعہ تو بتا دیں. جی، تاریخ ملتان میں لکھا ہے، ڈاکٹر نور احمد فریدی صاحب کی کتاب ہے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کے پاس رہائش پذیر تھے، ان کے پاس گئے مریدین سے ملنے کے لیے، تو وہاں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا، شور و غوغا ہوا. یہ ملتان کے قریبی مریدین رہتے تھے؟ جی، یہ اونچ شریف کا واقعہ ہے. اونچ شریف کا، ٹھیک. جی، تو وہاں پہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے، تو مریدین نے روکا، لیکن آپ نے کہا نہیں، میں جاؤں گا، میں ان کو روکوں گا. اور آپ بہادری کے ساتھ، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ جو اکبر بادشاہ کے سامنے اس طرح کے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. کئی دفعہ یہ انہوں نے سربراہی کی ہے فوجوں کی، جب لڑنے کے لیے کفار کے مقابلے میں یہ جب ان کے والد صاحب نے جب ان کو سجادہ نشین بنایا تو ان کے بھائی کے ساتھ ایشو ہوا، تو اکبر بادشاہ نے جب فیصلہ کیا تو پھر ان کو دکن میں بھیجا، سربراہ بنا کے فوج کا، لشکر بنا کے. تو وہ ظاہر ہے بہادری تو ہے، وہ ڈاکوؤں سے مقابلہ ہو گیا. ڈاکوؤں سے مقابلہ کیا، آپ تو ان کو روکنے کے لیے گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہاتھی پر بیٹھ کر گیا. تو جب آپ روکنے کے لیے گئے تو وہاں پر کسی ایک آدمی جس کا نام سلطان کہا جاتا ہے، اس نے ایک تیر چلایا جو آپ کے پہلو میں لگا، جس سے آپ زخمی ہو گئے، اور پھر وہی آپ کی شہادت کا باعث. آپ کو اونچ شریف میں ہی آپ کی تدفین کی گئی. پھر آپ کے بیٹوں کو خواب آیا، اور پھر وہ آپ کو منگے ہٹی، ایک ملتان کے نواحی علاقہ ہے، ملتان سے تقریباً 10-12 کلومیٹر آگے ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا. پھر خواب میں آئے آپ کے بیٹے جو نواب یحییٰ، نواب سخی کے نام سے بڑے مشہور ہیں، جو اس وقت صوبے دار ملتان تھے. تو ان کے دور میں جب وہ گورنر ملتان تھے، ان کے دور میں پھر ان کو منگے ہٹی سے ملتان شفٹ کیا گیا. اور اس کی روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کے تابوت کو گھوڑے پر بٹھایا گیا تو وہ گھوڑا خود ہی آئے گا. اور وہ جب آئے ملتان کی، جب اگر آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ملتان دروازوں کے اندر محفوظ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا جو ایک دروازہ ہے پاک دروازہ، تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسد خاکی جو بالکل اسی طرح سے ہی تھا، جب اس کو لے کے آئے تو وہ اسی جگہ پر آ کے رک گیا وہ گھوڑا، اور اس علاقے کا نام بھی پاک دروازہ رکھ دیا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو پھر کرامت ہے، اتنے برس کے بعد بھی اسی طرح اجسام بالکل رہتے ہیں. اللہ والوں کی یہ کرامت تو ہزارہا مرتبہ لوگوں نے دیکھی ہے کہ ان کے اجسام کو زمین نقصان نہیں پہنچاتی، کیونکہ یہ فنا فی رسول ہوتے ہیں. اور صحاح ستہ میں ابن ماجہ میں موجود ہے، الانبیاء حیٌ یرزق، انبیاء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے. انبیاء کی تو شان وراء الورا ہے، شہید بھی زندہ ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. جی ہاں، یہ تو شہید بالکل جو ایک لمحے کے لیے میدان کارزار میں اللہ کے وجود کی شہادت دیتا ہے، تو جو ساری زندگی فی سبیل اللہ گزارتا ہے وہ بھی تو شہید ہے نا. ٹھیک ہے. ایک ولی اللہ جو اتباع سنت کے ساتھ دنیا کے تانے برداشت کر رہا ہے دنیا میں رہتے ہوئے، اس سے بڑا شہید کو وہ تو روزانہ کئی مرتبہ شہید ہوتا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی، آپ کی کرامات بڑی مشہور ہیں. جی ہاں، آپ پیدا ہوئے تھے 952 ہجری میں، اور آپ کا وصال جو اخبار الاخیار میں لکھا ہے 998 ہجری ہے، لیکن تاریخ ملتان والوں نے 1010 ہجری بیان کی. میرا خیال 1010 یہ اکبر بادشاہ کا زمانہ تھا. ٹھیک. تو جب ان کے والد سید حامد گیلانی رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے تو جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا. تو والد محترم نے ان کو اپنی زندگی میں ہی ولی عہد اور جانشین مقرر کر دیا تھا، خلافت بھی دے دی تھی. لیکن ان کے جو دوسرے بھائی تھے نظام الدین عبد القادر، ان کا خیال تھا کہ میں سجادے پر بیٹھوں. جانشینی کا مسئلہ جب زیادہ پھیل گیا تو دربار اکبری تک بات پہنچی. تو اکبر بادشاہ نے فتح پور سیکری میں دونوں صاحبزادگان کو طلب کر لیا، اور وہاں علماء اور ججز حضرات بیٹھے تھے. بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ یہ نظام عبد القادر صاحب جو ہیں یہ دربار میں رہیں، اور سید موسیٰ پاک شہید جو ہیں یہ فوجی افسر کے طور پر دکن میں جا کر جہاد کریں. ٹھیک. اور وہ جو خانقاہ ہے فی الحال وہ خالی رہے. ٹھیک. تو جو
ان کے دوسرے بھائی تھے عبد القادر صاحب، وہ دربار میں ہی تھے۔ ایک روز وہ دربار میں آئے، اکبر بادشاہ بھنگ پی رہا تھا اپنے مصاحبین کے ساتھ۔ اچھا، بجائے اس کے کہ وہ ان کا لحاظ کرتا اور اپنے اس قبیح فعل سے باز آتا، اس نے بھی مستی میں ان کو شریک ہونے کی دعوت دے دی۔ تو وہ غوث اعظم کا خون تھا، جلال والے بزرگ تھے، فرمانے لگے گمراہ شخص، تجھے خدا سے شرم نہیں آتی؟ تو اکبر بادشاہ وہاں تو کچھ نہ بولا، لیکن اس کے دل میں غصہ دبا رہا۔ چند روز کے بعد اس نے دیکھا کہ حضرت عبد القادر دربار میں ہی ایک جگہ نوافل ادا کر رہے ہیں، تو کہنے لگا کہ آپ دربار میں ہی نوافل شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو بہت غصہ آیا، آپ فرمانے لگے کہ تیرے دربار میں اب خدا کی عبادت بھی نہیں ہو سکتی، اللہ کا ذکر بھی نہیں ہو سکتا، سبحان اللہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت تیرے پاس سے ختم ہو جائے گی، الملک للہ، حکومت تو اللہ کی ہے۔ واہ واہ، جب ان کی آنکھوں سے جلال شعلے بن کر برسا تو اکبر کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ واہ، اس کو تجربہ تھا کہ اصل فقیر جو ہوتے ہیں ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو جاتی ہے۔ واہ، حضرت عبد القادر اسی وقت نکلے دربار سے، اچ شریف کی طرف روانہ ہو گئے۔ اکبر نے اب پیچھے سواریاں بھیجیں، پیچھے ملازم بھیجے، معافی مانگی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو بول زبانوں نکل گیا سو تیر کمانوں نکل گیا۔ واہ، فقیر کا غصہ ایسے ٹھنڈا نہیں ہوتا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے۔ اس کے زور بازو کا۔ اب ادھر سے جب وہ مایوس ہوا اکبر، تو اس نے دکن سے حضرت موسیٰ پاک شہید کو بلایا، ان سے معافی مانگی، التجا کی کہ میری وہ تقصیر معاف ہو جائے، بد دعا واپس ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ عبد القادر میرا بھائی ہے اور فقیر آدمی ہے، جو بات اس کے منہ سے نکل گئی ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتی، تجھے میں اتنی مہلت دے سکتا ہوں کہ فوری طور پر حکومت تیرے خاندان سے ختم نہ ہو اور 5 پشتوں تک حکومت تیرے پاس رہے۔ واہ، یہ ان کی کرامت تھی سبحان کہ سبحان اللہ۔ تو حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درویش کی پہلی منزل بھی نماز ہے اور آخری منزل بھی نماز ہے۔ واہ، یہ کتنی بڑی بات کہی ہے۔ سبحان اور ہم اس بات کو جانتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب جب عالم جذب میں ہوتے تھے اور اس کیفیت میں رہتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہوش میں آ جاتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، پھر حالت جذب میں چلے جاتے تھے۔ یہ حیا ہے اللہ کے حکام کا۔ جناب قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ، جذب میں تھے، نماز ہوتی تھی، آتے تھے واپس کے نہیں وہاں سے؟ بالکل واپس آتے تھے۔ اس لیے ارکان اسلام کے حوالے سے خصوصی طور پر ڈاکٹر صاحب اس لیے بھی نماز پہ زور دیتے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، معراج المومنین، بالکل دوہری معراج، صرف اکیلی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی معراج ہو رہی ہے اور حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری ہو سبحان رہی ہے، ہے۔ سبحان ہے۔ جب کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہیں پہ یاد آیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے وہ تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے التحیات میں آخر میں، تو لمبا کر دیا انہوں نے، وہ ذرا زیادہ لوگوں نے کہا جی آپ نے دیر بڑی لگا دی۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے عرض کیا تھا بارگاہ پاک میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو جب تک جواب نہ آتا میں آگے کیسے بڑھ سکتا؟ اور آپ فرماتے ہیں یہ بھی آپ کا قول ہے کہ جب نمازی نماز میں بیٹھے تو وہ تصور کرے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے، پھر یہ تصور اس کو حضوری تک لے جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ میں نے کسی جگہ پڑھا ہے کہ یہ کسی مزار پہ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے سلام کہا اور پیاسے تھے
تو وہ بزرگ مزار پاک سے نکلے، ان کے پاس پانی کا گھڑا تھا، انہوں نے ان کو پانی پیش کیا. جی بالکل جی. یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کہیں قصے کہانیاں تو نہیں ہیں؟ آپ چونکہ بہت گہرا آپ کی مطالعہ ہے نا. دو قسم کا طرز فکر ہے نا جی. ایک تو ہے سائنٹیفک جو روحانیات کو نہیں مانتا، اور ایک روحانی طرز فکر ہے تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی غیب پر ہے. تو جو آدمی روحانی طرز فکر سے سوچتا ہے اس کے لیے یہ باتیں زیادہ مشکل ہیں. فزکس ابھی میٹا فزکس تک نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے تھے، جماعت ہو رہی تھی، آپ نے ایسے ہاتھ کیا اور واپس کر لیا. صحابہ کرام نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ایک اشارہ کیا جیسے کچھ پکڑنے کی کوشش آدمی کرتا ہے. یہ بڑا زبردست جو ہے نا حدیث پاک ہے. جی ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ جو تھا صحابہ کرام نے نوٹ کر لیا. تو بعد میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آج یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغات میرے سامنے آ گئے، ایک انگور کی بیل تھی، میرا جی چاہا کہ ایک گچھا اپنے صحابہ کے لیے توڑ لوں، لیکن پھر خیال آیا کہ یہ غیب کی بات ہے، اس کو جنت میں رہنے دیتا. اس دنیا کے اندر ہی ایک اور دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. ہماری آنکھوں پر اپنی خواہشات نفس کے حجابات ہیں. جو لوگ مسلسل پریکٹس کے ساتھ ان حجابات کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفس کو پیوریفائی کر لیتے ہیں، ان کے لیے وہ حجاب نہیں رہتا. کوئی دیکھے تو ہے باریک، فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے، فرشتوں کے تبسم ہائے پنہان. جی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حدیث لکھا ہے، فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا، انسان سوئے ہوئے ہیں، جب ان کو موت آئے گی یہ بیدار ہو جائیں گے. انسان سوئے ہوئے ہیں، موت سے جاگیں گے. اس دنیا کے اندر ہی ایک اور دنیا موجود ہے، غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود ہیں، خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں. غالب ہم خواب میں جاگے ہیں لیکن ابھی بھی خواب میں ہیں. تو ممکن ہے موت کے بعد اس کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہم پر منکشف ہو کہ ہم اس ساری بیداری کو ایک خواب کی مانند سمجھیں. تو جو لوگ اس دنیا میں حجابات اپنی نظروں سے اٹھا لیتے ہیں مشق کر کے، ان کے لیے وہ نہیں رہتا. حضرت شیخ عبدالحق کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے والد بہت کامل تھے، اور ان کے والد کا قول انہوں نے نقل کیا ہے اخبار الاخیار میں. کہتے ہیں کہ میرے والد کو میرے دادا سے فیض تھا. بچپن میں میرے والد ذکر کی مشق کرتے تھے، لیکن بعد میں کہنے لگے کہ میں ایک ایسی کیفیت پر پہنچ گیا ہوں کہ اب مجھے مشق کی ضرورت نہیں. اگر میں اپنے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی ذکر الہی سے غافل کرنا چاہوں تو یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے. واہ، یہ اللہ والوں کا مقام ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے پڑھا ہے، انہوں نے کہا میں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کا درس لیا ہے. جی ہاں، براہ راست جاگتے ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت عبدالحق بہدر دہلوی سے فرمایا کہ تم موسیٰ پاک شہید کے مرید ہو جاؤ. جی بالکل. اچھا، سبحان اللہ. جن کو فیض آتا ہے مشکات نبوت سے، ان لوگوں کے معاملات ہمارے جیسے تو نہیں. کار پاکاں را قیاست خود مگیر، ہم چو آیت در نوشتن شیر شیر آں باشد کے مردم را خورد، شیر آں باشد کے مردم را درد. شیر تو وہ ہے کہ جو بندہ کھاتا ہے، دودھ پی جاتا ہے، میٹھی چیز کھا. شیر وہ ہے کہ جو بندے کو چیر پھاڑ دیتا ہے. دونوں لکھنے میں دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن معنی میں زمین و آسمان کا. ہاں، میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا لال بھی منکا تے کچھ بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا، جد سرافاں آگے جاون فرق ہزار کو ہزار. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ بات میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے اطراف میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں موسیٰ پاک شہید چیئر قائم کی گئی ہے. جب اس وقت کے وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی سن 2010 میں جب بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی تشریف لائے تو اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ظفر اللہ صاحب نے اس کی چیئر کا اعلان کیا. تو اس کے لیے شعبہ علوم اسلامیہ کے سب سے سینئر اور بہت قابل استاد جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب کو اس چیئر کا پروفیسر نامزد کیا گیا. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں حضرت موسیٰ پاک شہید سے لے کر اوپر تک اور ان سے آگے تک، ہمیشہ صوفی جو ہوتا ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا خون مباح ہوتا ہے اور اس کا مال جو ہے وہ سبیل ہوتا ہے. تو وہ تو دینے والے ہوتے ہیں. تو جب تک سارا بانٹ دیتے تھے، یعنی بادشاہ نے کتنی بڑی جاگیر آپ کو عطا کی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود ہر وقت لنگر جاری رہتا تھا. اور اس لیے تصوف میں اثر بھی تھا. اس دور میں کوئی بندہ جاتا تھا تو صوفیاء کی نظر جو ہوتی تھی وہ اس بندے کے دل پر ہوتی تھی.
آج اگر کوئی جاتا ہے تو نام نہاد لوگوں کی نظر جو دل کے اوپر لگی جیب پر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو پھر اس طرح کے اثرات رونما ہوں گے. اچھا فتوحات کا بھی ذرا بتا دیں جی. آج کل وہ پرانے بزرگ تو فتوحات دیکھتے تھے اور اگر رزق حلال نہیں ہوتا تھا کہتے یہ لے جاؤ، وہ یوں نچوڑتے تھے، کہتے یہ تو خون ہے. سبحان اللہ. یہاں ڈاکو آ جائے، سمگلر آ جائے، حکمران لٹیرا کوئی آ جائے، وہ جا کے پیسے دے دے تو وہ سب جائز ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور تو دیکھے گا، سورۃ الحج میں آغاز میں فرما دیا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ حالت نشہ میں ہیں حالانکہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. جس آدمی نے دل کی آنکھوں سے یہ آیت پڑھی ہوئی ہو وہ اپنی قبر کی فکر کرے گا یا لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھے گا. وہ پراپرٹی مافیا کا حصہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اے جی آفس سے ریٹائر ہو کر مسجد کا خزانچی کیسے بن سکتا ہے؟ چور چوری سے گیا، ہیرا پھیری سے نہ گیا. ہم لوگوں کو قیامت کی سختی کا یقین ہی نہیں، قیامت کو ایک مفروضہ سمجھ رکھا ہے. اگر اس بات کو ہم دل سے تسلیم کر لیں کہ ایک روز ہم نے خدا کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور وہ اسرع الحاسبین ہے اور وہ تمام معاملات کا حساب لے گا، تو پھر ہم اس طرح کی کوشش نہیں کر سکتے. بزرگان دین کے پاس جانے کا جو مقصد قرآن میں بیان کیا گیا ہے، فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان کو روک رکھ ان لوگوں کے ساتھ، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. تعلیمات آپ کی تعلیمات میں اقوال جو آپ کے اقوال ہیں، جو اس میں جو تفسیر الشاغلین اور آپ کے بحر السرائر ہے جو اس میں منقولات ہیں، تو اس میں آپ نے یہی کوشش کی ہے کہ جو عام دیکھیں نا، آپ یہ جو تفسیر الشاغلین کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی جو لینگویج ہے، اس کا جو انداز ہے، وہ عام آدمی اس کو، یعنی عام پڑھا لکھا بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. وہ بھی اس کو پڑھ کے عوام کے لیے آسانی کے لیے. اور اس میں یہی ہے سحرگاہی ہے کہ صبح آپ نے صبح اٹھنا ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے یہ اچھا اسی طرح حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو اتنے سخی ہیں کہ تقسیم کر رہے ہیں چیزیں. آپ آگے جو آپ کے مریدین ہیں، آپ کی اولاد ہے، نواب سخی آپ کے بیٹے ہیں، اتنے سخی ہیں کہ جناب سب کچھ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیے. ڈاکٹر نوید، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، پڑھو نا پڑھو، عطار ہو، رومی آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. وہ سحر گاہی والے کدھر گئے؟ ہاں یہ قافلہ کہاں گم ہو گیا؟ ہیں وہ سادہ لوگ جو دیہات کی مساجد کو تہجد کے وقت جا کر آباد کرتے ہیں، وہ لوگ صاحبان دعا ہیں. سبحان اللہ. وہ لوگ جو دیہات میں بیٹھ کر قیامت کے فتنوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، وہ لوگ داتا صاحب بھی میں نے دیکھا تہجد کے وقت ایسے ایسے چہرے آتے ہیں، آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، نور کے چہرے آتے ہیں. صوفی کی پہچان یہ ہے کہ وہ خود کو چھپاتا ہے، خود کو چھپاتا نہیں، ڈاکٹر صاحب ظاہر نہیں کرتا. ویسے نیکوں کے چہرے عجیب ہوتے ہیں، بے شک نظر آ جاتا ہے. میں ہائی کورٹ میں کھڑا تھا ایک دن، تو میں نے دیکھا ایک بہت نورانی چہرے والا بندہ آ رہا ہے. میں نے کہا کوئی بہت بڑا پیر بزرگ ہے، پوچھے گدی کون سی. میں نے روکا، پوچھا آپ کی گدی کون سی ہے؟ انہوں نے کہا میں تو ایڈیشنل MS میو ہاسپٹل ہوں. سبحان اللہ. میر صاحب میرا نام ہے. سبحان اللہ. اور میں حیران ہو گیا. خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے چہرے کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے. بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت شکریہ جی. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. ناظرین کرام، آنکھ درد کا روحانی علاج 41 بار یا شکورو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آنکھوں پر چھڑکنے سے آنکھ کے درد سے شفا ملتی ہے. شرط یہ ہے اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں جو شخص عقل مندوں کی محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ معزز اور باوقار سمجھا جاتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.